باقی رہ کی بات یہاں حضرت نظام الدین اولیاء سے جو روایت مروی ہے وہاں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ جنتی دروازہ ہے کہ آنے والے زائرین جو ہے اس دروازے سے گزریں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. یہ کہیں پہ بھی شہادت نہیں ہے اور کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا. جس سے محکمہ اوقاف نے جب پینٹنگ کروائی ہے تو اس نے جو ہے بابل جنت لکھ دیا ہے. اس میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث مبارکہ بہت واضح ہے جس میں آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من داخلہ حاضہ الباب الامینہ، جو اس دروازے سے گزرا امن اور سلامتی میں آ گیا. اس کا کہیں مطلب نہیں ہے کہ وہ یہاں سے گزرنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہاں آپ نے یہ ضرور فرمایا کہ اگر کوئی عہد کر آئے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ معاف کرنے والا اپنے اس ولی کے صدقے حضور گنج شکر کی بارگاہ کے صدقے اللہ پاک اسے جنت عطا کر سکتے ہیں. لیکن یہ معاملات اللہ کا ہے. لیکن کبھی بھی کسی اولاد حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا 800 سال میں کہ جو یہاں سے گزرے گا وہ جنتی ہو جائے گا. یہ لوگوں کے اپنے دعوے ہیں، اپنی من کڑن بات بنائی ہوئی ہے اور یہ خانقاہ کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہے. میں محکمہ اوقاف سے فوراً یہ کہتا ہوں کہ اس دروازے کا جو اصل نام ہے باب الامن اس کو قائم کیا جائے، اس کو لکھا جائے، نہ کہ لوگوں کو آپ خود گمراہ کر رہے ہیں اور درگاہ کی بدنامی کا اسباب بن رہے ہیں. بہشتی دروازہ جو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ زہد الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے، اللہ کے ایک نیک بہت نیک ولی جو اجودھن میں تشریف لائے ہندوستان کے کسی علاقے سے، اور پھر پاک پتن اس کا نام پڑ گیا. تو بابا فرید کو زہد الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا زہد اور مجاہدہ، ریاضات، عبادات اور جو سارا سلسلہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت ساری روایات منسوب ہیں آپ کی ذات کے ساتھ. انہی روایات جو آپ کے ذات کے ساتھ منسوب ہیں انہی میں ایک روایت بہشتی دروازے کی ہے. اس کے بارے میں جو ہمارے تک بات پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے فرمایا یا کسی اور بزرگ نے فرمایا واللہ عالم کہ جو اس دروازے سے گزرے گا وہ جنتی ہو. مقصد تو یہ تھا، یہ ایک تمثیل کے طور پر، مثال کے طور پر، ایک تشبیہ کے طور پر یہ اس طرح کی بات کہی گئی کہ گویا کہ بابا فرید نے جو دین اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور دین اسلام کی تعلیمات، فرمودات، احکامات پر جس جوش، جذبے، ہمت، طاقت اور ولولے کے ساتھ عمل کیا، اپنے آپ کو مٹا دیا، اتنا زہد اور جہد کیا کہ ان کو زہد الانبیاء کہا جاتا ہے. گویا کہ ان کے زہد کی مثال انبیاء کے ساتھ ملائی جاتی ہے کہ اس نسبت سے اتنا زیادہ زہد اور مجاہد بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ گویا کہ وہاں پر ایک کوئی دروازہ لگا دیا جاتا اور چاندی کا یا وہ جو جس طرح بھی ہے اس کی، اور پھر باقاعدہ اس کو ایک رسم اور ایک عبادت کی شکل یا اس طرح کا ایک دینی. تو یہ ایک اللہ والے کی جو چوکھٹ ہے، اس کا دربار ہے، اس پر جانا، گویا کہ اس راستے پر چلنا جس کی تعلیم انہوں نے دی، اس کی ایک مثال ہے. کہا جاتا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وضو فرمایا کرتے تھے تو چہرے پر جب پانی ڈالتے تو رونے لگ جاتے، آنسو بہنے شروع ہو جاتے. کسی نے پوچھا کہ حضور آپ جب وضو فرماتے ہیں تو آپ چہرے پر پانی ڈالتے ہوئے آپ رونے کیوں لگ جاتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ ایک دفعہ میں وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرنا جو وضو کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایسے جیسے کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، دیکھیں ایسے گویا کہ پوری داڑھی تر ہو جائے. کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ میں یہ چہرہ لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے پیش ہوں گا جس میں ایک مرتبہ میں سنت پر عمل نہیں کر پایا. یہ تھا ان کا تقویٰ.
یہ تھا ان کا زہد، یہ تھا ان کا ورع اور ان کی للہیت، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت، احترام۔ تو یہ ان کی ایک اللہ رسول کے ساتھ محبت کی ایک مثال، ایک چھوٹی سی مثال۔ اس کے علاوہ ساری زندگی آپ نے ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احکامات پر عمل کیا اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف بلایا اور تمام تر شرعی احکامات کو بجا لائے۔ تو بعد کے لوگوں نے باقاعدہ اس بات کو کہ یہاں سے جو گزرے، گویا کہ جو اس راستے پر آئے گا وہ بہشتی ہو جائے گا، جنتی ہو جائے گا۔ گویا کہ بابا فرید نے جس طرح ایک ایک سنت پر عمل کر کے اپنی زندگی پوری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ڈھال کر کیا عمل اپنی زندگی میں، تو انہوں نے جو راستہ اختیار کیا، جو کہا گیا کہ جو اس دروازے سے گزرے گا، کون سے دروازے سے؟ یہ سنت پر عمل کا دروازہ، جو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، محبت خداوندی کا راستہ۔ تو جو اس طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالے گا تو وہ جنتی ہوگا، وہ بہشتی ہوگا۔ تو اس بات سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہاں ایک کوئی باقاعدہ دروازہ بنا دیا جائے، اس کو چاندی کا دروازہ بنا دیا گیا ہے، اور پھر اس کی ساری یہ جتنی بھی رسومات وغیرہ ہوتی ہیں اس کا نام بھی انہوں نے رسم رکھا ہے۔ تو اب رسم اور کوئی شرعی حکم یا کوئی سنت یا فرض یا واجب، اس کی تخصیص تو نہیں کرتے لوگ، بس رسم کا نام لیتے ہیں اور پھر اس کو اسی طرح عمل پیرا ہو جاتے ہیں اس پر، گویا کہ یہ عین فرض ہے، کوئی اللہ رسول کا حکم ہوتا ہے۔ بعد میں بنائی گئی جو رسومات ہیں لوگوں نے اپنی طرف سے، ان کی وہی حیثیت ہے کہ وہ کوئی دینی کوئی حکم نہیں ہے، کوئی فرض واجب سنت مستحب نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا عمل ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے تو وہ یقیناً مستحب کے درجے میں آ جائے گا، لیکن اس کے نتیجے میں اگر اب اس کی وضاحت حضرات کرنے سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کے خلاف بولتے ہیں، تو وہ گویا کہ اس کا وہ بھی غلط بات ہے۔ اب جیسے کسی کو بتایا جائے گا وہ ایسے ہی کرنے لگ جائے گا، اور پھر باقاعدہ جب کوئی ایسا کام نیا شروع کیا جاتا ہے تو اس میں پھر ایک میلہ ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، ایک فیسٹیول ہوتا ہے، ایک پورا ایک نظام اور لوگوں کا آمد و رفت اور بہت بڑا ایک نظام ہوتا ہے۔ تو اس سے پھر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہم اس دروازے سے گزریں گے تو ہم جنتی ہو جائیں گے۔ بچپن میں خیر ہم بھی یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں، تو لیکن یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں، اگر تو اس کو ایسے ہی رسمن آپ گزر جاتے ہیں، رسمن گزر جاتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی کا دروازہ ہے اور یہاں سے چلو گزر جاتے ہیں، کوئی ایک رسم کے طور پر، کوئی اس سے عقیدہ، کوئی اس سے عمل، کوئی اس سے کوئی شرع کا حکم قطعاً نہیں نکلتا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اللہ کے ولی کے ساتھ محبت، اللہ کے ولی کے دروازے کے ساتھ محبت، اس جگہ کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے محبت کی وجہ سے انسان گزرتا ہے تو گزر جائے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب اس کو باقاعدہ ایک عبادت کی اگر شکل دے دی جائے گی، اب ہر گزرنے والے کا جو کسی کو کیا پتا ہے، کوئی کس نظریے سے، کوئی کس نظریے سے، ایک عمومی جو نظریہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اس سے گزر کر جنتی ہو جائیں گے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی، اب ہم اس کی بلا تشبیہ و تمثیل اس کی اور بہت ساری تشبیہات دی جا سکتی ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ کر جب ہم کوئی عمل کریں گے تو پھر اس پر ہمیں اس کی افادیت کا بھی پتہ چلے گا، اس کے پلس مائنس کا پتہ چلے گا کہ ہم کون سا کام کیوں کر رہے ہیں اور اس کے کیا نتائج اور اثرات ہماری زندگی پر ہوں گے۔ نہ تو کوئی اللہ کا ولی ایسے بات
کر سکتا ہے کہ کوئی باقاعدہ دروازہ بنا دیا جائے جو قرآن اور سنت کو سمجھتا ہے، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی سنت، آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی حیات طیبہ ہے، اسوہ کاملہ ہے، اخلاق حسنہ ہے، اس کو جانتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، وہ تو یہی جانے گا۔ قرآن کی بھی تعلیم رکھتا ہے، تفسیر جانتا ہے، سمجھتا ہے مسائل، تو وہ تو اس کو یقیناً کوئی ایسی عبادت کا درجہ نہیں دے گا، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی عبادت ہے۔ ایک رسم ہے، ایک اللہ کے ولی کے دروازے کے ساتھ محبت ہے، بس اس کو یہی تک رکھنا چاہیے۔ اس سے زیادہ سمجھنا، کوئی اس سے عقائد وابستہ کر لینا، اپنے آپ کو جنتی سمجھنا شروع کر دینا، یا کچھ ایسی باتیں سمجھنا، اس کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور جب تک قرآن و سنت سے کسی عمل کی دلیل ثابت نہ ہو جائے، تب تک اس عمل کو ہم کوئی دینی حکم قرار نہیں دے سکتے۔ تو یہ چونکہ آج کل بہشتی کھلی ہوئی ہے اور بڑا ایک ماحول ہے، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں اور دور دور تک لمبی لائنیں لگا کر، اور بہت ساری یہاں اس بارے میں باتیں بھی یعنی منسوخ کی جاتی ہیں لوگوں کی طرف سے، تو یہ ایک عقیدت اور محبت کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ اس کو اسی حد تک رکھنا چاہیے، اس سے زیادہ اگر لے کے جائیں گے اور اس کو کوئی دینی حکم سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ولی تو ایسی بات کر نہیں سکتا۔ اور اگر آج کوئی بات سچ بات بتانے سے ڈرتا ہے یا گھبراتا ہے یا کتراتا ہے، تو جو سمجھتا ہے شرع کو، وہ تو یقیناً یہ بات بتائے گا کہ یہ ایسے ہے، اور اگر اس کو دوسری طرح کو سمجھنا چاہے مخالفانہ یا ناقدانہ انداز سے، ایسی کسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تنقید کرنا مقصد نہیں ہوتا، جو صرف تنقید برائے تنقید جن لوگوں کا مقصد ہوتا ہے، وہ تو پھر لڑائی والی بات ہوتی ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کوئی عمل کرنے کے لیے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب قرآن و سنت کی روشنی میں ہم سمجھ لیں گے، پھر اپنے اعمال کو اس کے مطابق ڈھال لیں گے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ہمارے ان اعمال کی کوئی حیثیت ہوگی، کوئی درجہ ہوگا، کوئی قبولیت ہوگی۔ اور یہ نہ ہو کہ انسان پہ ایسا عمل کرتا رہے جس کی کوئی سند قرآن و سنت سے موجود نہ ہو، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی نہ ہو۔ قبول تو وہی بات ہوگی جو قرآن و سنت میں اللہ رسول نے بیان فرما دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، چیزوں کو مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اللہ اور صلحاء کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارا جو کردار ہے، وہ بھی انہیں اولیاء اللہ اور صلحاء کے رنگ میں ڈھلنے کے قابل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق